Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں کھول کھول کر پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان کی عبادت سے روک دے جن کے تمہارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک جھوٹ ہے جو گڑھ لیا گیا ہے، اور جو حق بات کے منکر ہیں وہ کافر کہتے ہیں جب حق بات ان کے پاس آ جاتی ہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی ہیں کہ اس کو وہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا یعنی نبی بھیجا۔ جو ان لوگوں سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا، اور یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ پائے جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ کل کے آیات اور درس میں یہ ذکر تھا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سب کافروں کو، منکروں کو، مشرکوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا، کیونکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور اللہ کا شریک بتاتے تھے، تو فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہی لوگ ہیں جو تمہاری پرستش کیا کرتے تھے؟ تو فرشتے انکار کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم تیری تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، تیری ذات پاک ہے، اور ہم تجھے سے واسطہ رکھتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں۔ بلکہ یہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور انہی پر یہ اکثر لوگ جو ہے ایمان بھی رکھتے تھے۔ آج اللہ کا اعلان ہوگا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے نفع نقصان کا مالک نہیں، اور جو ظالم ہے ان سے بھی اللہ فرمائے گا کہ اس آگ کا اور جہنم کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اسی کا سلسلہ یہ آگے چل رہا ہے۔ انکار کی حد یہاں تک پہنچی کہ جب اللہ رب العزت نے ان کے سامنے کتاب نازل فرمائی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب پڑھتے ہوئے اور اس کا پیغام پہنچاتے ہوئے دیکھا، جس کی آیتیں بالکل واضح اور کھلی ہوئی تھیں، اور وہ ان کے لیے ایک معجزہ ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ کتاب کو مانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، انہوں نے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ شخص نبی نہیں ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے لیکن یہ شخص نبی نہیں ہے،
نہ اس کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، بس یہ ہے کہ اس نے ایک کتاب اپنی طرف سے گڑھ لی ہے اور اس کو ہمارے سامنے لا کر پیش کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ حاکم اور مطبوع بن جائے، یہ یہاں کا سردار بن جائے اور ہم لوگ اس کے ماتحت ہو جائیں۔ بس اس کا مقصد یہی ہے، اسی لیے ہم کو ان کی عبادت سے روکتا ہے جن کی عبادت ہم لوگ حق سمجھ کر کرتے ہیں، اور ان کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی پایا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کا انکار کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ صرف جھوٹ ہے، ایک گڑھا ہوا ہے، یہ قصے اور کہانیاں پہلے لوگوں کی ہیں، اس کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا بھی انکار کیا، دعوت کا انکار کیا، اور ساتھ میں قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ اور یہ کافر حق بات آنے کے بعد قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ان کے پاس قرآن کو جھٹلانے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے کے لیے کوئی بہانہ نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے آپ کی جو زندگی دیکھی تھی 40 سال کی زندگی، بہت پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی دیکھی تھی، جوانی کی عمر میں بھی، بچپن میں بھی، اور جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے تب بھی انہوں نے ہر اعتبار سے آپ کو امانت دار، خیر خواہ، سچا، دیانت دار، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو ایک انسان میں تمام خوبیاں اچھی سے اچھی ہو سکتی ہے وہ ساری خوبیاں دیکھی، اور کوئی عیب آپ کے اندر کبھی نہیں پایا، کبھی کسی سے بہانے میں مذاق کرتے ہوئے بھی، جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر وہ بہت کیا کرتے تھے، لیکن جب نبوت کا اعلان کیا تو انکار کر دیا۔ اب قرآن، اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن چونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے، ان کی زبان تھی، جو اپنی زبان میں کوئی بات کہی جا رہی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب اچھے انداز میں کہی جائے تو دل پر فوراً اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو وہ قرآن جب سنتے تھے تو چونکہ وہ اشعار کے بڑے ماہر تھے، اور کسی بھی زبان میں جو ادب ہوتا ہے، لٹریچر جو ہوتا ہے، اس کا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ اشعار ہیں، وہ اشعار ہیں۔ انگریزی میں دیکھیے بہترین لٹریچر جو مانا جاتا ہے، وہ جو بڑے بڑے ادبا موجود ہیں ان کے اشعار جو ہیں وہی پڑھے جاتے ہیں، اور وہیں سے ادب شروع ہوتا ہے۔ ویسے ہی انگریزی میں وہ کون کون لوگ پیدا ہوئے جو بڑے بڑے شعراء تھے، اور اسی طرح جتنے بھی وغیرہ وغیرہ، عربی میں بہت سے شاعر پیدا ہوئے، اتنا ان کا مقابلہ ہوتا تھا، اتنے بڑے بڑے وہ قصیدے اور اچھے اچھے قصیدے لکھتے تھے کہ ان میں سے جس کا قصیدہ شعر سب سے اچھا ہوتا تھا وہ کعبے میں لٹکا دیا جاتا تھا، کعبے کے اندر۔ گویا کہ ایک قسم کا یہ چیلنج تھا کہ اگر کوئی شاعر اس سے بڑا ہو، اس سے اچھا کلام پیش کر سکتا ہو تو لے آئے، پیش کرے، اس کا یہاں پر وہ کر دیا جائے گا۔ بہت سی یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے کہ جو بچہ یونیورسٹی ٹاپ کرتا ہے نا، تو یونیورسٹی کے گیٹ پر اس کا جو ہے بڑا سا فوٹو جو ہے اس کا چپکا دیتے ہیں، بینر، کہ یہ یونیورسٹی کا سب سے ٹاپر بچہ ہے۔ اب تم میں سے جو 20,000 25,000 30,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتا ہو اور اس سے اچھا نمبر لا سکتا ہو، اس کا یہاں پر چسپا کر دیا جائے گا۔ اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوچنگ والے ہیں، ذرا سا بھی کسی بچے کا نام آ جائے تو فوراً ہائی لائٹ کر کے ہر ایک اپنے اپنے کوچنگ سینٹر کے سامنے اس کا الگ چپکا دیتے ہیں۔ تو اس وقت ایک ایسے عجیب وہ تھا کہ سب سے اچھا شعر جس کا ہوتا تھا وہ کعبے کے اندر لگے لٹکا دیتے تھے، تاکہ اب کوئی اس سے اچھا پیش کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ سب سے بڑا اس کو مان لیا گیا۔ جب قرآن آنا شروع ہوا، قرآن کا نزول شروع ہوا، تو قرآن سنتے تھے تو دنگ رہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو اشعار بھی نہیں ہے،
یہ جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں نثر، یہ بھی نہیں ہے، اس کو ہم کیا کہیں؟ اور جو شخص سنتا ہے وہ سنتا رہ جاتا ہے۔ جو بڑے متشدد اور سخت ترین کافر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین منکر تھے، مخالفین میں تھے، جب وہ قرآن کہتے سنتے تھے تو ایسے کر لیتے تھے اور سنتے رہ جاتے تھے۔ مطلب آدمی جب کسی چیز سے بہت متاثر ہوتا ہے، غور سے سنتا ہے تو ایسے کر لیتا ہے۔ اب سامنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سامنے والا بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں کیا ہے، اور اس کا اثر اس کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ تاریخ میں، سیرت میں موجود ہے کہ قرآن سن کر ایسے ہو جاتے تھے کہ پیچھے ٹیک لیا کرتے تھے، ایسے پھر سنا کرتے تھے، لیکن جب انکار کی بات آتی تھی تو پھر انکار کرتے تھے۔ اب قرآن کے انکار کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں، تو کیا کہا؟ افک و مفترا، یہ جھوٹ ہے، گڑھ لیا گیا ہے۔ سحر و مبین، کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں ملا تو کہا یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ نجومی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ بس اسی طرح کے بے ڈھب الفاظ انہوں نے استعمال کیے، لیکن صحیح معنوں میں الزام آپ کے اوپر کوئی نہیں دے پائے، الزام کوئی نہیں دے پائے۔ تو انہوں نے قرآن کے بارے میں کہہ دیا کہ کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو عرب کے لوگ موجود ہیں، عرب کے لوگ موجود ہیں، ان کے پاس نہ تو کبھی کوئی کتاب آئی، نہ ان کے پاس کوئی رسول آیا آپ سے پہلے۔ دوسری جگہوں پر اللہ رب العزت نبی اور رسول بھیجتا رہا، لیکن عرب میں، حجاز میں جو سعودیہ عربیہ ہے، آج یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صرف آپ کے آبا و اجداد میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وہ بھی یہاں پر بھیجے گئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، یہاں پر پیدا نہیں ہوئے تھے، یہاں پر پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا کہیں اور کے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں اور کے تھے، اور بیٹا بھی وہیں پیدا ہوا، اسماعیل علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا تو بیٹے کو لے کر اور بیوی کو لے کر ہجرت کی اور مکے میں لا کر چھوڑ دیا، اسی وادی قرا میں، یہاں پر آج کعبہ ہے، اسی جگہ ان کا وہ بنایا گیا، اسی جگہ ان کو چھوڑ دیا گیا، وہیں پر وہ بس گئے۔ پھر لوگ آتے گئے، قبیلہ بستا گیا، ایک بڑی بستی بن گئی، آج وہ پورا ملک بنا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی بھی وہاں پر رسول نہیں بھیجا گیا، اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب بھیجی گئی۔ ہاں، ان سے پہلے دیگر جگہوں پر جو کتابیں بھیجی گئیں ان کے بارے میں ان کو معلوم تھا، کیونکہ عیسائی موجود تھے مدینے میں بھی، یہودی موجود تھے مدینے میں بھی، اور وہ یہ مکے بھی آیا کرتے تھے، سب موجود تھے۔ تو ان کی کتابیں وہ سنتے تھے، پڑھتے تھے، دیکھتے تھے بھی، اور یہاں تک کہ مکے میں ورقہ بن نوفل جیسے لوگ جو ہیں وہ تورات اور انجیل کے بڑے عالموں میں سے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کتاب کے بارے میں جانتے تھے، لیکن ان کے فی نفسی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن سے پہلے ہم نے ان کو کوئی کتاب نہیں دی، اور قرآن ایک ایسی عظیم و شان کتاب ہم نے دی ہے کہ اب اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ دنیا کی ساری مشنریاں لگ جائیں، ساری کوششیں کر ڈالیں، قرآن میں ذرہ برابر بھی غلطی نہیں نکال سکتے، ذرہ برابر بھی غلطی نہیں نکال سکتے۔ ایک زبر زیر، ایک نقطے کے، ایک حرف کی بھی غلطی نہیں نکال سکتے۔ اللہ نے ایسا محفوظ کیا ہے کہ کوئی اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، لفظی اعتبار سے بھی، حروف کے اعتبار سے بھی، اور معنی کے اعتبار سے بھی اس کے اندر کوئی کمی نہیں نکال سکتا۔ اور ہر زمانے کے لحاظ سے قرآن کا مفہوم اس جگہ پر جا کر فٹ ہو جاتا ہے، اس جگہ پر فٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک جگہ ہے کہ ہم نے جو ہے سواریاں پیدا کی، گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے نا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی جس پر تم سواری کرتے ہو۔ پھر اس کا فرمایا کہ ایسی چیزیں بھی ہم پیدا کریں گے جن کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، سواری ہی ہوں گی لیکن تم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہو۔ کیا اس دور کے لوگ آج کی جو سواریاں ہیں ان کے بارے میں جانتے تھے؟ نہیں۔ آئندہ جو سواریاں آنے والی ہیں کیا ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں؟ وہ تو وہی لوگ جانیں گے جو اس زمانے میں دیکھ رہے ہوں گے، اپنے سامنے، نگاہ کے سامنے ان کے پڑ رہی ہوگی، اس سواری کو جانیں گے۔ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ آیت نے کہا کہ سواریاں ہم بناتے رہیں گے اور یہ تا قیامت بنتے رہے گی،
آیت اسی جگہ بالکل منطبق ہو گئی، فٹ ہو گئی، کوئی مفہوم چینج نہیں ہو سکا۔ تو قرآن کا مفہوم ایسا ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، تو اس لیے اس کا مفہوم کوئی چینج نہیں کر سکتا، اس کے معنی کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کتابیں بھی نہیں دی کہ یہ پڑھ رہے ہوں، نہ آپ سے پہلے کوئی رسول بھیجا۔ اب یہ جھٹلا رہے ہیں، ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے جو لوگ جھٹلا رہے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا، اور ہم نے ان کو کتنی دولت دی تھی؟ جتنی دولت ہم نے ان کو دی تھی اس کا 10واں حصہ بھی ابھی ان لوگوں کو نہیں مل پایا ہے، اس کا 10واں حصہ بھی ان کو نہیں مل پایا ہے کہ 10واں حصہ بھی مل گیا ہو تو یہ جھٹلا رہے ہوں۔ جب اس ذرا سے مال پر اتنی عقل ان کے اندر آ گئی، انہوں نے انکار شروع کر دیا، تو اس سے کہیں زیادہ ان لوگوں کو دیا تھا جنہوں نے انکار کیا تھا۔ تو مالداری کے بیس پر انکار کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ آج کے دور کے بڑے سے بڑے ادیوگ پتی، امبانی، اڈانی، فلانا دھماکہ جتنے ہیں، یہ قرآن کا انکار کریں یا یہ کہیں کہ ہمیں ایشور نے ابھی کچھ دیا ہی نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دولت کی ایک ایسی بھوک ہے یہ کبھی مٹنے والی نہیں، تو وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جتنی دولت ہے وہ دولت ان کے لیے پھر بھی ناکافی ہے، وہ کم ہے، اور وہ اور کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور کے چکر میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے کسانوں کی زمین بھی چاہے وہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کو اس طرح کر لیا جائے، اس طرح کر لیا جائے تو دھیرے دھیرے ان کے انڈر میں آ جائے گی، تو یہ پوری وہی چیز ہے۔ کیوں؟ ابھی ان کو دولت کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اس کا عشر عشیر بھی ہم کو نہیں ملا ہے، ہم انکار کرنے لگے تو سمجھ لیں کہ اتنے بڑے لوگ انکار کر رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے۔ تو اللہ نے یہی بتانا چاہا کہ جب تم سے زیادہ مالدار لوگوں نے انکار کیا، ان کا ہم نے حشر کیا کیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں میرے نزدیک، تو تم کو ان کا عشر عشیر بھی ہم نے نہیں دیا ہے، تم تو ایک پتنگ کی طرح بھی نہیں ہوگی کہ اس کو اڑا دیا جائے، ختم ہو جاؤ گے ایک جھٹکے میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا جو انجام ہوا ہے اس سے برا انجام بھی تمہارا ہو سکتا ہے، تم ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچو، تو ان کا انجام دیکھ لو کہ جنہوں نے انکار کیا تھا، ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تھا، تو ہم نے کیا کیا۔ قوم عاد کا انجام دیکھ لو، قوم سمود کا انجام دیکھ لو، قوم شعیب کا انجام دیکھ لو، اور دیگر خود موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا انجام دیکھ لو، فرعون کا انجام دیکھ لو، اور شداد کا انجام دیکھ لو، نمرود کا انجام دیکھ لو۔ یہ وہ جن کو بڑی بڑی بادشاہتیں اللہ نے عطا کی، لیکن انہوں نے انکار کیا نبی کا، تو اللہ نے رب العزت نے ان کو ہمیشہ کے لیے تحقیق کر دیا، ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عرب ایک ایسی جگہ پر آباد تھا کہ وہاں پر لوگ حکومت کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ آدمی حکومت کہاں کرتا ہے؟ جہاں سے اسے ملنے کی امید ہو، جہاں سے اسے حاصل کرنے کی امید ہو۔ وہ پورا بنجر ہے، پورا ریت ہی ریت ہے، وہاں کوئی پیداواری نہیں، تو جو وہاں حکومت کرتا تو کہتا کہ سوائے ہمیں لگانے کے وہاں سے ہمیں کچھ ملنے والا تو ہے نہیں، ہٹاؤ اسے ہٹاؤ۔ کبھی زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک زمین جو بنجر ہوا کرتی تھی، کہا جاتا تھا کہ اس کو لے لو، کہتے کیا کریں گے ہم اس کو، بنجر زمین کو ہٹاؤ، اس کو۔ لوگ جاتے ہی نہیں تھے۔ یہی زمینیں چھوٹی جو ہے ادھر پورے ایریا میں زمینیں جو خریدی گئی، کبھی 50 روپے گز، 100 روپے گز، لوگ لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ ارے تالاب ہے، تالاب کون لے گا، ہٹاؤ اس کو۔ اور آج 50,000 روپے گز جو ہے خریدنے کے لیے تیار ہیں، لوگ بیچ بھی نہیں رہے، اس سے زیادہ قیمت لگا رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو جو اتنا دیا، انہوں نے جھٹا دیا تو ہم نے برباد کر دیا، تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں دیا، تم کو تو برباد، ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤ گے۔ اور اللہ رب العزت اس وقت قوم کو برباد کرتا ہے جب نبی کو جھٹلا دے اور نبی علاقے کو چھوڑ کر چلے جائے، تب اللہ رب العزت پوری قوم کو برباد کر دیتا ہے۔ عرب پر عذاب نہیں آیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ نہیں چھوڑا تھا۔ جھٹلایا تھا انہوں نے، لیکن آپ نے علاقہ نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ قرآن میں بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کے رہتے ہوئے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ نہیں چھوڑا، عرب نہیں چھوڑا، ان کے اوپر مکمل عذاب بھی
نہیں آیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کر دی، پروردگار میری امت کو ویسے تباہ نہ کرنا جیسے پوری امتوں کو تباہ کر دیا گیا، اس لیے اس امت پر اگر عذاب بھی آتا ہے تو مکمل طور پر نہیں آتا۔ ایک علاقے میں آیا کچھ لوگ مر گئے، دوسرے علاقے میں آیا کچھ لوگ مر گئے، تیسرے علاقے میں آیا کچھ لوگ پورے کے پورے لوگ ایک ساتھ ختم ہو جائیں، ایسا عذاب نہیں آتا ہے۔ بس صرف عبرت کے لیے ہمیں عذاب دکھایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل طور پر یقین اور ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔